السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ کرپشن کے الزامات تو سینکڑوں ہزاروں اربوں سے شروع ہوئے تھے، لیکن اخیر میں آ کر وہ سارے کیس ٹھس ہو گئے ہیں، اور جب ضمانتیں ہوئی ہیں اعلیٰ عدالتوں سے تو اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ ہزیمت کا باعث ہیں۔ وہ بیانیہ جس کو لے کر تحریک انصاف کی حکومت چلی تھی اور نیب کے بڑے بڑے دعوے سامنے آئے تھے، ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا، لیکن پچھلے 2-4 روز سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے ہوئی ہے۔ پہلے ایک رپورٹ تھی جو آج سے 2 سال پہلے منظر عام پر آئی، وہ FIA نے ترتیب دی تھی بشیر میمن نے۔ اس میں انہوں نے کوئی 100-150 ارب روپے کے کنیکشن ثابت کیے تھے فیک بینک اکاؤنٹس کے، اور کوئی وہ کلفے والا، فالودے والا اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ آئے تھے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ سارے آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ ہیں، اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے رقوم کی منتقلی ایک سے دوسرے اکاؤنٹ میں ہوتی رہی، فرنٹ کمپنیز کو استعمال کیا گیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اصل میں بینیفیشری اس کے زرداری صاحب ہیں۔ میمن صاحب تو اس رپورٹ کے بنانے کے بعد 4 دن ہی صرف اچھے رہے، اس کے بعد ان کی چھٹی ہوگی، کیونکہ وہ وش لسٹ وہ کہتے ہیں کہ وہ میں پوری نہیں کر سکا جو حکومت چاہتی تھی کہ جس بندے پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ لیکن اب 2-4 روز سے ایک نیا دعویٰ سامنے آیا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے 33 بلین روپیز وہ آصف علی زرداری سے ریکور کیے ہیں۔ اب یہ دعویٰ بڑا مزے کا ہے، کیونکہ جب کوئی رقم اکٹھی کی گئی ہے وہ نیشنل ایکسچیکر میں کہیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو شرکا آتے رہے پروگرام سے، میں ان سے بھی استدعا کرتا رہا کہ آپ قومی اسمبلی میں جائیے، سینٹ میں جائیے، وہاں سے سوال تو پوچھیے کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا، آپ سینکڑوں ہزاروں اربوں کی باتیں کرتے ہیں تو کہیں ریفلیکشن نیشنل اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے نا۔ نیشنل اکاؤنٹ کا کوئی پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، سنگل پین ہی نہیں ہو سکتا، کوئی کرے تو آپ اس کو پکڑ کے کورٹ آف لا میں لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو آفیشیل چینل سے ڈیٹیلز ملی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ رکھنے لگا ہوں کہ 33 ارب روپے کا حساب ہے کیا۔ جعلی اکاؤنٹس میں 33 ارب کی ریکوری کی گئی ہے، یہ نیب کا دعویٰ ہے۔ پلی بارگین کے تحت 31.006 بلین روپے ریکور کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو معافی کا عمل ہے اس کے ذریعے جو معافی مانگ لی، نیب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لی، 1.006 بلین اس کے ذریعے ہوئی ہے۔ بالواسطہ ان ڈائریکٹ ریکوریز ہیں 0.334 بلین روپیز۔ یہ تو ایک موٹی رقموں کا حساب ہو گیا، لیکن جو اندر کیسز کی ڈیٹیلز انہوں نے دی ہیں میں یہ چاہوں گا اسکرین پہ رکھوں، تاکہ کسی نے اس کو کویسچن کرنا ہے، تفصیل مانگنی ہے تو فلور آف دی ہاؤس مانگے، اس قوم کے سامنے سچائی رکھیں۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز جمہوریت پسندی کی باتیں صرف ٹی وی چینلز اور جلسوں کی تقریروں میں کرتے ہیں، عملی طور پر جو فلور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا منتخب ہو کر آئے، اس کا استعمال کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں گریز آئے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس ہاؤس کے اندر جو تفصیل رکھیں گے قوم سچائی جانے گی، اور آفیشیل ریکارڈ کا اسمبلی کا وہ چیز حصہ بنے گی۔ یہ بیسٹ فورم ہے جس کو انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں جو بتایا گیا آفیشیل چینل سے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مستند طریقے سے یہ ہم نے انفارمیشن حاصل کی ہے، وہ ڈیٹیل ظاہر کرتی ہیں کہ ڈائریکٹر بحریہ ٹون زین ملک کے خلاف 6 مقدمات میں 2.29 بلین روپیز ریکور کیے گئے ہیں۔ تقریباً 2.25 ارب روپے کی ریکوری زین ملک سے کی گئی ہے 6 مختلف مقدمات میں۔ زین ملک اور مشتاق احمد کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے جعلی اکاؤنٹ میں 8.3 ارب کی ٹرانزیکشن ہوئی، یہ بھی اسی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ منظور کاکا، یہ بڑا مشہور و معروف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے ان کا نام آتا تھا، ان کے خلاف اراضی کے خرد برد کے کیس میں 200 ملین روپے کی ریکوری ہوئی ہے۔ کچھ زمینیں ریکور ہوئی ہیں جو سرکار نے واگزار کرائی ہیں، تو اس کو بھی 33 بلین روپیز کی ریکوری کے اندر شامل کیا گیا۔ اب اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا ہمارے یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کام ہے کہ کویسچن کریں، تفصیلات حاصل کریں اور قوم کو بتائیں اگر 33 بلین حاصل ہوا ہے ان اکاؤنٹ سے، سچائی سامنے رکھیں کہ ہاں ہوا ہے حاصل۔ کچھ لوگوں کو امبیرس کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر کرپشن میں وہ پکڑے جائیں، چوری چھپے پلی بارگین بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی پبلکلی منظر عام پر آنی چاہیے۔ انور مجید کے خلاف کیس میں 1563 ملین 1.563 بلین روپیز اس کی ریکوری ہوئی ہے۔ جے وی او یہ کوئی پورا رقم اس کا میں نام نہیں پڑھ سکتا جی، جے وی او یہ زرداری صاحب کے گروپ ہے جی، کوئی 1.22 بلین کی ریکوری کک بیکس کے ذریعے، یہ جو الزام تھا وہ اس میں سے ریکوری ہوئی ہے۔ زین ملک اور مشتاق احمد کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے 4.955 بلین روپی کے جعلی اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن جو ہے اس کی ریکوری بھی دکھائی گئی ہے۔ سندھ ٹریکٹر سبسڈی اسکیم، یہ تارا چاند ہیں، اس کے 45 ملین اس سے، اور آفتاب صاحب ہیں 7 ملین ان سے، اور غلام سرور صاحب ہیں 30 ملین کی ریکوری اس سے دکھائی گئی۔ یہ 33 بلین کا حساب ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں دے آر لنکڈ ود زرداری صاحب فیک بینک اکاؤنٹس اکارڈنگ ٹو دی آفیشیل کلیم جو ہمیں تفصیلات دی گئیں۔ وہ پروڈیوسر صاحب یہ پروگرام میں آگے چل کے وہ ڈاکومنٹ بھی اسکرین پہ ڈال دیں جس سے وہ نظر آئے کہ کون کون سے یہ لوگ تھے اور کیا کیا اس کی تفصیلات ہیں، اس ڈاکومنٹ میں وہ لکھی ہوئی نظر آنی چاہیے اسکرین کے اوپر۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو ہم نے حاصل کی نیب سے۔ ایک رقم ہے اس کے اندر
474 بلین یہ نیب والے کہتے ہیں کہ ہم نے انڈائریکٹ ذرائع سے یہ ریکوری کی ہے. جو ٹوٹل 790 بلین روپیز کا کلیم ہے کہ اپنے قیام سے لے کر آج تک ہم نے حاصل کیے ہیں, اس میں سے 474 بلین روپیز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈائریکٹ چینل سے ریکور کیے ہیں. انڈائریکٹ چینل بڑا ویگ ٹرم ہے, اس میں سے اور بھی چیزیں ویگ ہیں. وہ بینک لون کا ڈیفالٹ تھا, بینک نے ریکوری کی ہے تو نیب نے اپنے کھاتوں میں دکھائی ہوئی ہے. 474 انڈائریکٹ ریکوریز, وٹ ڈز اٹ مین؟ اس میں سے ایک بہت بڑا کیس ہے جو ہمیں انڈائریکٹ ذرائع سمجھ آتے ہیں. وہ انڈائریکٹ ذرائع یہ ہیں کہ ایک بحریہ ٹاؤن کراچی کی ڈیل ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے 460 ارب روپے کی. اس میں سے کتنے پیسے ہیں اس 474 کے اندر؟ اس کا تفصیلات جب تک منظر عام پر نہیں آئیں گی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. کتنی وہ رقم ہے جو سپریم کورٹ نے حاصل کی, کتنی وہ رقم ہے جو کیش میں ڈپازٹ کی گئی نیشنل کٹی میں ڈیو ٹو ایفرٹس آف دی نیب. یہ رقم لکھ دینا کافی نہیں ہے. تو یہ تفصیلات ہمیں چاہیے, پاکستانی قوم کو جاننے کا حق ہے, اور ہمارے جو منتخب اراکین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ سچائی جانیں اور سچائی کا حق دیں لوگوں کو جاننے کا. جن لوگوں کے یہ نام میں نے سامنے رکھے ہیں یہ وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اس وقت جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اندر ہر ایک کیس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. 3 یا 4 صفحے کا یہ آفیشیل دستاویزات ہیں جس کے اندر پوری ڈیٹیلز ہیں. یہ تفصیلات ہم کسی کو چاہیے ہو پارلیمنٹ کے اندر سے, کسی کمیٹی کو چاہیے ہو تو وہ میرے سے لے لے یا نیب سے لے لے اور اس کے اوپر تفصیلات قوم کو بتائیں. جو آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد, فیصل واڈا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. فیصل صاحب ویری وارم ویلکم. ملک احمد خان PMLN سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ملک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور نبیل گبول صاحب پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے, ان کو بھی خوش آمدید. فیصل واڈا صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. یہ دعوے کرنا آسان ہے لیکن ان دعووں کو ثابت کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. آپ نے سینکڑوں ارب کے الزامات عائد کیے تھے, منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کتنے وہ بندے سارے باعزت ضمانتوں میں رہا ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اب 33 بلین کا ایک اور کیس سامنے. شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب, حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے کسی بھی چوری کو, کسی بھی ڈاکے کو, کسی بھی قتل و غارت کو, کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کو. ہم صرف بتا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. نہ تو ہم انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, نہ اس میں مداخلت کرتے ہیں, نہ ہم کورٹ آف لا ہیں, نہ ہم جج ہیں کہ ہم فیصلہ سنا دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ 65 سال سے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ جو قانون بنے گئے ہیں اس میں مالک مکان گھر سے باہر ہوتا ہے اور کرایہ دار گھر کے اندر ہوتا ہے. یہ سب لیجسلیشن انہی 2 پارٹیز نے بنائی ہیں. 35 سال کا تو ریکارڈ میرے پاس یہی ہے. تیسری چیز یہ کہ اگر FIA شہباز شریف صاحب کو بلاتی ہے, کافی پلاتی ہے, ڈیروگیٹ کر سوال جواب کرتی ہے, اور یہ بھی ایک نیا نام ہے تحریک انصاف کی حکومت میں جس کو میں تو نہیں سمجھ پایا ہوں, لیکن ایگزام کا پرچہ ہم پہلے دیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں اس کے جوابات دیں. میں تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. جیسے آپ عام آدمی کے ساتھ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ رینڈملی بلائیں, تھپڑ مارے منہ پہ جو آپ غریب آدمی کے ساتھ کرتے ہیں, ہتھکڑی پہنائیں, بیڑیاں پہنائیں, اوپر تیز روشنی. شہباز شریف کو اور ان کو بلا کے پہلے تھپڑ مارے پھر بیڑیاں پہنائیں. سر شہباز شریف یا فیصل واڈا یا ایک سام چلتے ہوئے آدمی میں فرق ہے. اس کا مطلب سیاستدان 4 ہاتھ اور 4 ٹانگوں والا ہے کہ اس کو جمہوریت کے نام پہ بڑے ڈاکے پہ نہیں ہوگا اور ایک جیب قطرے کو آپ تھپڑ ماریں گے, موبائل پہ لاتے گھسے ماریں گے, بیڑیوں میں گھسیڑیں گے, 2 سال اس کی ہیئرنگ نہیں ہوگی اور ہسپتال کی ادویات نہ ملنے پہ 736 آدمی جیل میں مر جائیں گے. ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. پاکستان کے بیوروکریٹس یا ڈیموکریٹک پارٹیز کے لیڈر اور پالیٹیشین کے لیے قانون کچھ اور ہے. سر نہیں, نہ میں اس کو مانتا ہوں, نہ میں اس کو سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو منتخب پارلیمنٹیرین ہے یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کی کوئی پریویلیج نہیں ہے؟ آف کورس کسی کی پریویلیج نہیں ہونی سمیت میرے, کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہی تو وہ سیاست ہے جس کو دفن کرنے اور ختم کرنے ہم آئے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر پہلے پیپلز پارٹی سے رد عمل لے لیں. گبول صاحب 33 بلین روپیز زرداری صاحب نے پھر پلی بارگین کے اوپر رضامندی دے دی, اس کے نتیجے میں ریکوریز ہوئی. ندیم ملک صاحب, میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ 2-3 پروگرامز میں نے یہ ایشو اٹھایا تھا, لیکن اینکرز نے اس کو اتنے امپورٹنس نہیں دیا اور آپ نے اس پہ آج پروگرام کر رہے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ آپ قوم کو بتائیں جو نیب نے ریکوری کی ہے, پلی بارگن ڈیل جو کیا ہے. دیکھیں پلی بارگن ڈیل کیا ہوتا ہے, یعنی چور مانتا ہے میں نے چوری کی ہے اور وہ پیسے واپس کرتا ہے. آپ دنیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کر کے پیش کرتے ان فالودہ والوں کو, ان چاپڑی والوں کو, ان پاپڑی والوں کو, اور بتاتے کہ یہ فلاں لیڈر کا اکاؤنٹس ہے, اس سے اتنے پیسے ملے ہیں. اب چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ 400 ارب 44 بلین ریکور کیے ہیں
कहाँ है वो पैसे? मतलब आपने बात सही की, अगर वो पैसे हैं तो वो गवर्नमेंट के ट्रेजर में क्यों नहीं जमा हुए? अगर वो जमा होते तो कम से कम हमारे रोड बनते, हमारे पुल बनते, हमारा ये पानी का मसला हल हो जाता, लेकिन वो शो नहीं हुए। आप अगर शो नहीं हुए तो इसका मतलब कि आप रॉबिन हुड बन गए, आपने चोरों से चोरी की और आपने अपने जेब में डाल दिया। रॉबिन हुड तो गरीबों को दे देता, आपने अपने जेब में डाल दिया। इससे ये मतलब हम क्या मतलब ले कि वो पैसे कहाँ गए? आवाम के पैसे, कौम के पैसे जो कौम से लूटे गए थे, जिनको लेकिन ये मुतालबा फिर आप करते हैं कि जरदारी साहब से अगर 33 बिलियन की प्ली बार्गेन हुई है, जो दावा है सरकारी ज़राए का कि 33 अरब हमने रिकवर किया है जरदारी साहब की लिंक कंपनी से और फेक बैंक अकाउंट जो मंसूब थे जरदारी साहब से, तो फिर ये तफसीलात आप फ्लोर ऑफ द हाउस रखें ताकि पूरी कौम के सामने इसकी तफसील जो है वो शेयर की जा सके। ये एग्जैक्टली मैं यही मुताला, और मैं फिर अगेन आपका शुक्रिया अदा करूंगा। यही तो मैं पिछले 3 प्रोग्रामों में बोल रहा हूं कि भाई खुदा के लिए चेयरमैन नैब जाने वाला 2 महीने के अंदर उसकी रिटायरमेंट है। जाते जाते ये नेक काम कर दे, कौम के ऊपर बता दे, फ्लोर ऑफ द हाउस में जाकर पहुंचा दे, और हाउस में जो मिनिस्टर कंसर्न्ड है वो बता दे कि ये जी इतने इतने पैसे रिकवर हुए। और हम इन पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये जो असेंबली में मिनिस्टर बैठ के वो तो कह देंगे जी इतना इससे हमने रिकवर किया, इतना उससे रिकवर किया। कम से कम चेयरमैन नैब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, और बताए आपने सजा क्या दी है। अगर प्ली बार्गेन डील भी आपने किया है, किसी को तो आपने सजा दिया होगा, सबने तो आपको पैसे वापस नहीं किए। प्ली बार्गेन का सजा दी है वो बेल पे बाहर कैसे आ गए? वो अप्रूवल मिलती है, उसकी लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कैसे आ गया? प्ली बार्गेन तो कोर्ट लीगल प्रोसेस के बगैर होती नहीं है ना, वो आपको उस रास्ते से, अदालती रास्ते से गुजरना पड़ता है। मलिक अहमद खान से भी पूछ लेते हैं। मलिक साहब आप फरमाइएगा, वो कहाँ है? वो नहीं हुआ है ना। जो अभी जमानतें हुई हैं, दोनों के ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ। पहले ये 33 बिलियन के ऊपर राय दे दें। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए सर, प्ली बार्गेन जो नैब का लॉ है उसके मुताबिक तो ये एक डिक्री की सूरत में हो सकता है। ये नैब अथॉरिटीज़ अपने तौर पे रिकवरी सिर्फ अपने पास नहीं रख सकती। इसका जो लॉ और प्रोसीजर है वो ये है कि जब कोई एक अक्यूज़्ड जो ये कह दे कि जी ठीक है, मैं मेरे खिलाफ मुकदमा ना चलाएं और मैं ये पैसे आपको दे रहा हूँ, तो फिर नैब अथॉरिटीज़ जो हैं, इन्वेस्टिगेटर्स, वो पाबंद हैं उसको नैब कोर्ट में ले जा के उसकी डिक्री जारी करवाने की। तो जब वो डिक्री कराते हैं तो उसमें जो अलेज्ड ऑफेंस है उसकी तफसील और फिर जो आपने उसको रिटर्न किया है उसकी तफसील दोनों नैब जज के सामने रखे जाते हैं, और वो फिर एक प्ली बार्गेन की डिक्री पास करते हैं। तो वो प्ली बार्गेन की प्रोसीडिंग तब कंप्लीट होती है। इसके साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ओरिजिनली क्योंकि ये कहा गया कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो उसकी तफसीलात, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या कोई पब्लिक फंड्स की एम्बेजलमेंट्स हैं या सिंध गवर्नमेंट के कोई ऐसे मंसूबे हैं जिनमें से, जैसे अभी आपने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की बात की, तो अगर उसमें से कुछ प्लंडर हुआ है, या कुछ शुगर फैक्ट्रीज़ की जो एक कैंपेन चली, मुझे नहीं पता उसके अंदर हकीकत कितनी थी कितनी नहीं थी, लेकिन बारकैफ अगर कहीं गवर्नमेंट के फंड्स की एम्बेजलमेंट का सवाल है तो उसकी तफसील तो लाजमी तौर पे रिस्पेक्टिव असेंबलीज़ को, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी डायकॉटमी है, यानी जो प्रोविंशियल फंड्स हैं अगर उनमें कहीं मिस अप्रोप्रिएशन हो रही है तो फिर नैब तो एक वफाकी तफ्तीशी अदारा है, क्या वो पैसे सूबे को, सरदार नबील गबोल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो किस हेड में वापस कर रहे हैं, इसकी तफसीलात भी पब्लिक करनी बड़ी ज़रूरी। इतना काफ़ी नहीं है कि आप ये कह दें कि मैंने एग्री किया है और उस एग्रीमेंट के तहत आप डिक्री ले लें। यू एक्चुअली हैव टू शो कि वो अमाउंट्स कौन सी हैं। सर पहले तो वो प्ली बार्गेन की तफसील पहले कौम के सामने रखनी पड़ेगी ना। 33 अरब की प्ली बार्गेन हुई है तो किन एलिगेशंस के अगेंस्ट, पता चले वहाँ 3300 अरब की इल्ज़ाम थी तो 33 अरब की प्ली बार्गेन है, तफसील तो बतानी पड़ेगी ना। एब्सोल्युटली राइट सर, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और साथ इसके साथ ही ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो जिनके तखमीने सूबाई असम्बली पास करती है, जिनको प्रोविंशियल डोमेन में आते हैं, वो वफाक का एक अदारा उनकी रिकवरी करता है, तो वो कौन से सूबे को कब और किस निज़ाम के तहत वापस करता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है कि ये भी सामने है कि लिए क्या और दिए कहाँ।
ملک صاحب جو ضمانتیں ہوئیں ابھی ریسنٹلی شہباز شریف، خواجہ آصف، سو مینی ادرس، وہاں پر جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے احکامات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں تو وہاں تو لگتا تھا کہ نیب کے پلے انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. کبھی وہ کہتے تھے پولیٹیکل انجینئرنگ کا دائرہ ہے، کبھی کہتے تھے آپ نے بندہ ہی غلط پکڑا ہے، کبھی انہوں نے کہا یہ کیس ہی نہیں تھا بنتا. وہ ایک کے بعد ایک ایسے زبردست قسم کی وہاں پہ آبزرویشن ہوتی تھیں تو وہ دیکھ کے لگتا تھا کہ نیب کے کیسز بالکل ہوا میں کھڑے ہیں. تو یہ کریڈیبلٹی اور ریکوری دونوں کو ساتھ ملا کے کیسے دیکھیں ہم؟ ملک صاحب یہ دیکھیں سر، ایک فیصلہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے میں ایک اس کی تفصیل ایسے رکھوں گا کہ جب خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ آیا تو اس میں دو باتوں کے اوپر عدالت کا زیادہ اصرار تھا. ایک تو یہ تھا کہ اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ، اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ کون سا آفینس تھا جس کی بنیاد پر نیب نے وہ اختیار استعمال کیا جو نیب آرڈیننس میں. تو اس کا جواب سپریم کورٹ تک کہیں نہیں آیا. پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں جب شہباز صاحب کی بیل کا فیصلہ آیا تو یہ ایک بڑا آرگومنٹ تھا گورنمنٹ کے سرکلز میں اور ان کے نیب کے پروسیکیوٹرز کی طرف سے، اور وہ یہ تھا جی کہ نیب کیونکہ یہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پبلک آفس ہولڈر ہونا تو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کوئی پروسیڈ آف کرائم بھی تو پبلک آفس ہولڈر کے اوپر آپ نے الیج کرنی ہے. وہ کہیں پہ ایلیگیشن سامنے نہیں آئی. پھر اس کے بعد جب خواجہ آصف صاحب کا فیصلہ آیا تو وہ ایک سٹیپ فردر آگے چلا گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ نیب کے جو اختیارات ہیں وہ ڈکلیئرڈ جو ڈیکلریشنز آلریڈی ان کی ایف بی آر کے اندر ہیں، یا وہ تفتیش جو آپ نے کی اس بنیاد پہ کہ ان کے یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس ریسیویبلز جو تھے وہ باہر سے آئے، تو اگر وہ آلریڈی ڈکلیئرڈ تھے اور وہ ایف بی آر کی ڈومین میں جانے تھے تو چوتھا نقطہ اس میں کورٹس نے، کیونکہ کورٹس کی ایک کلیکٹیو جو انویسٹیگیشنز کے ساتھ پروسیکیوشنز کے ساتھ جو ایک ریشیو آف ججمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو ریسنٹلی پچھلے 6 ماہ کے اندر یہ اسٹارٹنگ فرام سعد رفیق's کیس، then coming to Mia Shehbaz Sharif Saab's case, and then to Khwaja Asif Saab's case, and then to Ehsan Iqbal, and very pertinent is Shahid Khaqan's case. تو ایک نئی جورسڈکشن جو ترتیب ہوئی ان 6 کیسز کے اندر وہ یہ تھا کہ نیب نے اپنے مینڈیٹ سے ایکسیس کیا. تو ہمارا جو موقف تھا ابھی تک اس میں کہ نیب نے آن وچ کاؤنٹس ایکسیس کیا کہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، انڈر دا لا یہ انویسٹیگیشن ایسے وارنٹڈ نہیں تھی، اور جو آلریڈی ڈکلیئرڈ ڈاکومنٹس کیا ان سارے کیسز کے اندر یہ فیکٹ اسٹیبلش عدالت کے حکم سے ہو جاتا ہے کہ وہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی سر، کیونکہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ تو بیل کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے. اگر آپ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ میں ایک پریما فیشائے پروسیڈ آف کرائم نہیں بتا رہے تو پھر وہ ڈیپر اپریسیشن میں کیسے ثابت ہوگی؟ یعنی آپ نے ایک الزام لگایا اور اس میں آپ جرم کا اظہار بھی نہیں کر سکے، اپنے بادی النظر میں بھی اظہار نہیں کر سکے، تو پھر جب اس کو تفصیل سے دیکھا جائے گا، جب گواہوں کی شہادتیں ہوں گی، جب کراس ایگزامن کا اختیار ہوگا، تب تو بالکل ہی ٹارنش ہو جائے گا وہ کیس. تو اس میں لارج میرے خیال میں اس پہ واڈا صاحب آپ سے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ 55 کمپنیوں سے لے کر ملتان میٹرو سے لے کر پاور پروجیکٹس جو پنجاب میں لگے، اس میں ہر ایک منصوبے کے اندر الزام یہی تھا کہ کک بیکس، تو پھر تو پروسیڈز آف کرائم اور وہ کرپشن، مس یوز آف اتھارٹی، ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی تھیں. وہ ان کیسز میں سامنے کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، 16 سینٹ کی بجلی ہم نے 15 سال کا ایگریمنٹ کیا ہے نواز شریف کے دور میں. 4 سینٹ کی بجلی پورے دنیا میں موجود ہے، یعنی کہ جو چیز 2 روپے میں موجود ہے ہم نے 20 روپے کے لیے 15 سال تک لی. اس کی کک بیکس نہیں آ رہی ہوں گی، اس کی کک بیکس نہیں آ رہی. 15 سال کا ہم نے ایگریمنٹ کیا. ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہے لیکن ہم نے بجلی لے لی. بجلی آپ کے گھر کا کرایہ آئے گا 1 لاکھ روپے، آپ استعمال کریں یا نہ کریں. یہ کبھی کانٹریکٹ آپ نے دنیا میں سنے رہی. لیکن بجلی کے معاملے میں آپ لوگ سچائی قوم کو نہیں بتا رہے. ایک دن آپ 24-25 ہزار میگا واٹ ٹرانسفر کر کے بتاتے ہیں آج ہم نے نیا ریکارڈ قائم کیا، آج ہم نے 24-25 ہزار میگا واٹ اسی تاروں سے جو یہ ڈالنی بھول گئے تھے وہ ہو جاتی ہے. پھر آپ 18-19 ہزار پہ آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی LNG ٹرمینل بند ہو جاتی ہے، آپ کی ٹائم پہ آئل امپورٹس نہیں ہوتی ہیں، آپ کی پروڈکشن یونٹ بند ہو جاتی ہے، مس مینجمنٹ. پھر آپ کہتے ہیں تاریں نہیں ڈلے. میرا اپنا خیال یہ کہ تارے تو جو ٹرانسمیشن کا لوڈ لے سکتی وہ موجود نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا بلنڈر ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے، تباہی ہے اس ملک کی، کہ آپ نے ڈیمز نہیں بنائے، سستی بجلی کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا، 35 سال میں نہیں کیا. نمبر 3 یہ جو پروجیکٹس ہوئے وہ کورٹوں میں چلے گئے، اس میں اتنی بے ضابطیاں تھی. کچھ ڈیمز بنائے ان کے کمانڈ سسٹم نہیں ہے. آج کے دن تک اربوں خربوں روپے کے وہ ابینڈن پڑے ہوئے ہیں. نمبر 3 یہ کون سا ڈیم ہے جو دراوٹ کے اندر کمانڈ سسٹم نہیں ہے.
میری وزارت جب میں وزیر تھا تو میں نے اس کا چارج جب اٹھایا تو اس 16 ارب کا پروجیکٹ تھا جو سٹارٹ ہوا تھا 5 ارب سے 16 میں ختم ہوا. 7 سال سے امبیڈڈ پڑا. کباڑ سسٹم آج کے دن بھی موجود نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا. تو آپ کیوں نہیں 3 سال چلا سکے؟ سر کباڑ سسٹم پروونشل گورنمنٹ نے بنا رہا ہے, میں نے تھوڑی بنا رہا ہے. لیکن 16 ارب کا آپ نے جسم بنا دیا, ٹانگیں بنا دی, ہاتھ بنا دیا, سر نہیں بنایا. یہ اگر اس طرح پاکستان چلا ہے, کبھی آپ نے دھڑا بنا دیا, ہاتھ نہیں لگائے, کبھی آپ نے سب کچھ بنا دیا ہے تو برین نکال کے گاڑی بنا دی ہے, انجن نہیں ہے, انجن ہے تو ٹائر نہیں ہے. ابھی کیا مسنگ ہے؟ برین مسنگ ہے یا ٹائر مسنگ ہے؟ کس جگہ پہ رائٹ ناؤ بجلی تو ابھی بھی نہیں ہے. بجلی کے اندر جب سر کباڑ سسٹم ہی نہیں, جب آپ کی ٹرانسمیشن لائن ہی نہیں موجود, کاپر کی جو وائریں ڈلی تھی وہ بک گئی, ٹرین کی پٹریاں اکھاڑ کے وہ بیچ دی, لوکوموٹیو جو ہے وہ جالی دے کے آ گئے. 24,000 ڈالتے ہیں سسٹم میں. اب میں کیا خود ٹرمینل بناؤں, خود تاریں جا کے لگاؤں, کاپر بھی. جس دن 24,000 ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس دن تاریں وہ ہوا سے جاتی ہے بجلی. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی ہے کیا ہوا تھا, ٹرپ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ مینج کرنے کے لیے ٹیکنیک صحیح ہوتی ہے. ندیم بھائی صاحب بلیم تو آپ ایل این جی بند ہو جاتی ہے آپ کی پروڈکشن آئل. دیکھیے ٹیکنیکلٹیز کے اوپر تو مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. بریک قریب آ گئی ہے, بریک لے لیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں, ایک خواجہ آصف کا اور ایک کشمیر الیکشن کے حوالے سے. بریک کے بعد سناتے ہیں, پھر اس ایشو پہ بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ آصف کا بیان کہ سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ ہو گیا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ٹرم آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے تواتر کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. کسی بندے کو پکڑا جائے اور بعد میں آ کے کوئی بھی ایسی بات کہہ دے جس سے کہیں کسی کو شائبہ بھی ہو جائے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست یا بالواسطہ حمایت کی ہے, تو اس کے اوپر وہ میم بنا کے چلانا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ویسی ہی بات خواجہ آصف کو کسی نے کہی, نور عالم نے, اور اس کے جواب میں خواجہ آصف نے کیا کہا سنیے گا. میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. نور عالم نے صحیح کہا, میرا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. لیکن آپ بھی مسکرا رہے ہیں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ بھی اس کے عینی شاہد ہیں, میں بھی اس کا عینی شاہد ہوں. میرے بھائی ہیں نور عالم صاحب, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے جس قسم کے حالات جا رہے ہیں, ہم سب کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے. میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. نور عالم نے صحیح کہا, میرا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ اور میننگ فل اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہاں میرا صحیح, اس نے کہا نور عالم نے, میرا تو ہو گیا ہے, لیکن صرف میرا ہی نہیں, یہ جو باقی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان ساروں کا بھی وقت قریب آ گیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا. آپ سے شروع کرتے ہیں سر, فیصل واڈا صاحب. ندیم بھائی صاحب, مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ خواجہ آصف از اے اسمارٹ اسپیکر, ایک سمجھدار بات کرنے والا آدمی ہے. وہ کیا ایڈمیشن کر رہا ہے یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹس میں احسن اقبال اپنا ریزیومے لے کے کھڑے ہیں, مریم نواز اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے کھڑی ہیں اور باہر جانے کے لیے کھڑی ہیں, اور پھر آگے پرائم منسٹرشپ کا ریزیومے وہ لے کے کھڑی ہیں. شہباز شریف صاحب کا ریزیومے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے یہاں سے شروع کرے تو سڑک تک ختم ہو جائے گا. خواجہ آصف صاحب کا بھی ریزیومے, ایک آدھ اور بھی ہیں. تو یہ تو ابھی تک تو کشمکش انٹرنل چل رہی ہے کہ کون. یہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں آپ کے خیال میں سارے؟ سب نے اپنے. سر دیکھیں, آج ہی میں بیٹھ کے سوچوں گا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں اور میں اپنا ریزیومے پیش کر دوں اور آپ کو سمجھوں کہ آپ سب کچھ کر سکتے, تو یہ تو میری نااہلی یا, لیکن آپ نے جن کے نام لیے, خواجہ آصف کا, شہباز شریف کا, احسن اقبال کا, پھر تو یہ سارے سافٹ ویئر اپڈیٹ کروائے ہیں آپ نے نا, ساروں کی کیسے رہائی؟ سر اصول تو سر فون وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے جس کا بہت بار بار سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ کیا جائے, کیونکہ آپ کی حرکتیں اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا رہا ہے. تو میں تو اس کو یہی لوں گا کہ اگر آپ کام سیدھے رکھیں گے تو پھر کوئی دنیا کا کمپیوٹر نہیں جو آپ کا سافٹ ویئر. آپ کے اپنے کاموں کے بارے میں, اپنی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے, کیونکہ وہ تو سب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ایک اس پہ کامنٹ بھی ہو جائے. سر اگر کوئی میری گورنمنٹ کی طرف سے خواجہ آصف کے طرز سیاست یا طرز عمل پہ چلا ہے تو اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوگا. سمپل سی بات ہے. یہ تو پھر آئے گا وقت. میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ اور میننگ فل سینٹینس ہے گبول صاحب. ملک صاحب, میرے خیال میں آپ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا ہے. آپ کو بھی ایف آئی اے کا نوٹس آیا, لیکن یہ کہ وہ نوٹس اسی لیے آیا کاؤنٹر ٹیررزم کا. لیکن یہ بتائیے, چھوڑے میرا پرسنل کیس آ جائے گا کہ سسٹم, ہاں وہ پولیٹیشنز کی بات کریں سر, پارلیمنٹیرینز کی,
सॉफ्टवेयर अपडेट डिपेंड करता है लेकिन यहाँ पर तो सब रगड़े में आ रहे हैं। बात यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट मेरे ख्याल में इस तरह आसानी से सबका नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं बहुतों के, ये जिनको अभी करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका अपना भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने जा रहा है। तो वो जो इंजीनियर बैठा होता है कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, उसको ये अंदाज़ा है कि मतलब ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर वायरसेस बहुत है और उन वायरस को ख़त्म करने के लिए मीनिंगफुल बात उन्होंने की है, लेकिन मैं स्ट्रेट बात नहीं करूँगा। वायरस जब बहुत आ जाते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर भी क्रैश कर जाता है, वो अपडेट नहीं हो सकता है। तो बहुतों के सॉफ्टवेयर क्रैश कर चुके हैं। बहरहाल बात ये है कि आप मैं इतनी मुश्किल सी पहेली ना बुझवाएं, आसान तरीके से बताएं कि निज़ाम के अंदर आपको ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं, ये ज़मानतें सब की हो गई, बंदे बाहर आ गए, तो कोई इसके अंदर भी कोई नई चीज़ है, कोई नया सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में आया है? क्या हुआ है ये सॉफ्टवेयर अपडेट टर्म बड़ी ब्रॉड टर्म है, आप इस तरह पहेलियाँ ना बुझवाएं, सबको समझ नहीं आएगी। मेरे ख्याल में कि देखें हर किसी का वक्त आता है, और ये बात मैं पहले भी पीटीए वालों को कहता था कि इतने आगे तक मत जाओ कि पीछे वापस टर्न करने का आपको रास्ता ना मिले। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि देखें इन्होंने सबको अंदर किया, जितने ऑपोजिशन वाले हैं, और वो सब बेल पे, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि खुर्शीद शाह साहब भी आ जाएंगे। तो उसके बाद किसकी बारी है, हु इज नेक्स्ट, ये आप भी बता सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं। मैं भी कहता हूँ हु विल बी नेक्स्ट। बात ये है कि 100% जो बाकी बेल की ऑर्डर आए हैं उसके बाद तो आप उनको रोक नहीं सकते। वो बिल्कुल आएंगे, जितने अंदर जाएंगे वो बड़े लीडर बन के बाहर निकलेंगे। मैं आपको कहने लेकिन जो ज़मानतों के फैसले आपने पढ़े अल्लाह अदालतों के, उसके बाद तो मेरे ख्याल में खुर्शीद शाह के मामले में भी ऐसे ही ऑर्डर आप पढ़ेंगे। सर देखिए, मैंने आपसे साबित आपने करना है। देखिए मेरे पास ना तो जस्टिस कयूम है कि मैं अदालतें चलाऊं, ना मेरे पास सैफुर रहमान है कि मैं नैब चलाऊं, ना मेरे पास वो ताकत है कि अगर मेरे खिलाफ या मेरे मन पसंदीदा ऑर्डर आए तो मैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दूं। सर लेकिन नवाज शरीफ करता अदालत से फैसला लेने के लिए आपको मलिक क्यूम चाहिए और आपको नैब से इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए सैफुर रहमान चाहिए, तो फिर आप फारिग हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, हम उस निजाम में नहीं है ना सर। अगर ऑटोनोमस इदारों को हमने काम कर दिया था, वो तजर्बा था जिससे नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई थी। नहीं सर, मेरी बात नदी मलिक साहब, मेरी बात आप वो काम नैब से इसी तरीके से हुकूमतें चली है, 35 साल डेमोक्रेसी चली है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम किसी इदारे के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, जो इदारों ने फैसला कर दिया हमने मान लिया। मलिक साहब, ये जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त गिनवाई है वार्डर साहब ने, आपको इससे इत्तेफाक है? शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान? नहीं सर, नहीं मैं ये कह रहे हैं शाहिद खाकान अपनी, मैंने इजाफी नाम बोल दिया, 3 नाम ये कह रहे हैं। उसके अंदर शहबाज शरीफ का बोल रहे हैं, एहसन इकबाल का बोल रहे हैं, और किसका बोल रहे हैं? ख्वाजा आसिफ का केसेस माफ करके जाके बाद में बुला, और मरियम का भी बोला आपने। नहीं देखें फैसल का, क्योंकि ये एक सेटायर में या एक तंजिया बात कर रहे हैं कि रेज्यूमीज लेके खड़े हैं, लेकिन जिस हार्डशिप से और फिर उसके बाद जिस तंज से, यानी एक तरफ तो एक मुसीबत है कि आप एक बड़ी परसिक्यूशन की तकलीफ से और निज़ाम से गुजर रहे हैं, और साथ उसके बाद हुकूमत में बैठे जो हमारे दोस्त हैं वो उस पर तंज भी कर रहे हैं, तो ये बड़ी तकलीफ दे 2 मराहिल हैं। अच्छा, इसके साथ ये जो भी आप बात कर रहे हैं ना सर, एक साइक्लिकल थ्योरी है, एक वक्त के साथ, आपको भी पता है, मुझे भी, हम सब इससे जानते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर की अपडेटिंग है, ये समहाउ ये तब मेल फंक्शन करती है जब वक्त पूरा हो जाए। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आज मौजूदा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है वही मेल फंक्शन करता रहा होगा। जो ऑलरेडी अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो अगर मेल फंक्शन शुरू कर दें एक वक्त के बाद, तो फिर वो अपने लिए ख़ुद मसाइल पैदा करते हैं और कैसा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो राइटफुल मैंडेट है टू बी प्राइम मिनिस्टर, यस, शहबाज साहब का होना चाहिए, ही हैज़ एवरी राइट टू बी प्राइम मिनिस्टर। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जबकि अक्सरियत हाउस की इस वक्त इमरान खान के साथ होगी, तो वज़ारत उज़्मा किसी और को तो नहीं मिलेगी। नहीं, आज उनका, अगर उनकी अक्सरियत है तो उनका हक है। अगर कल मुस्लिम लीग लेती है तो शहबाज साहब इज़ आवर मैन टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और अगर मरियम बीबी इज़ एलिजिबल, जो पार्टी फैसला करे, या वो किसी और की
متعلق پارٹی فیصلہ کر دے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر مینڈیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اٹس پارٹیز ڈیسیژن کہ وہ کس کو لیتے ہیں. نہ شاہد خاقان صاحب ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب اپنے وقت میں. انہوں نے 1.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں. بڑا اچھا انہوں نے بطور وزیر اعظم آپ کے سامنے رہی. اچھا میں آپ کو ایک اور اسٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں. کل ہم نے ایک مریم کا بیان سنوایا تھا کشمیر الیکشن کے حوالے سے. ویسے تو آج مجھے دوبارہ دکھا سکتا ہوں میں اس کو, کیونکہ ان کی جو پوزیشن تھی پبلکلی, انہوں نے آرمی کے حوالے سے کہیں پہ وہ نام لے کے الزام لگانے والی سٹیج تھی کہ الیکشنز کے اندر کس نے کیا کیا, اور کہیں پہ کل وہ محبت کا اظہار ہو رہا تھا. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی سامنے رکھیے گا. جی سرداری, یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے اس ذات کی طرف سے. یہ وہی بھٹو ہے جو اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ادھر تم ادھر ہم, ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. تو نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے, اپنے آپ کو کشمیری کہہ کر کشمیریوں کو بدنام نہ کرو. وہ مودی جو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کر رہا ہے, تمہارے باپ نے تمہاری بیٹی کی شادی پہ اس کو یہاں پہ دعوت دی. رانی کہاں سے بن گئی؟ ڈاکو نانی ہے یہ ڈاکو نانی ہمارے ساتھ مزید دھوکے نہیں کر سکتی. الیکشنز کے اندر دھواں دھار تقریریں ضرور ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پوزیشن کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے, لیکن عزت کے دائرے میں رہ کے کیا جائے تو اچھا لگے گا. اگر یہ لب و لہجہ ہوگا تو مناسب میں تو نہیں اس کو کہوں گا. ووڈا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, عزت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب بھی کسی کو دیں گے نا آپ کو گھاٹے کا فیصلہ نہیں ہے, آپ کو ہمیشہ ڈبل ملے گی. اور جوانی کے اندر آپ دوسرے کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت. میں جوانی کے اندر آپ کی بات, جوان خون جب ہو اور جوان آدمی ہو تو وہ ریئیکشنری زیادہ ہوتا ہے. آپ مجھے اصولاً آپ جو بات کریں وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مجھے گالی دیں گے, مثال ہے مجھے ایک آدمی گالی دیتا ہے, جوانی کا آدمی اس کو تحمل سے پیتا نہیں ہے, وہ اس کے اگینسٹ 2 گالی دیتا ہے. تو یہی سیاست جو مریم نواز نے لاسٹ اتوار کے اندر جو زبان استعمال کی ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہے. اگر ہم سب ایک اپنے عزت دائرہ کار کے اندر کام کریں اور دشمن اور اپوزیشن کو ذاتی دشمنی کا نشانہ نہ بنائے اور ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی لے کے چلے, تو میرے خیال سے بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اسمبلی کے اندر بھی جو آپ نے چیزیں سنی, جس قسم کی جس غلیظ زبان سنی, تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر اپنے ماں بہن کو گالیاں دلوانے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی 3rd کلاس اور بڑی گھٹیا روایت ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا اس میں کامنٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور نے, تو پہلے میرے خیال میں آپ رد عمل دے لیں اس کے اوپر. گبول صاحب. دیکھیں, ایک ایسا شخص جس کا آپ کو پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں گنڈا پور جو پھول ہے, کیا نام ہے اس کا, جو بھی ہے, یہ شخص کو سکھایا گیا ہے, منسٹری دی اس لیے گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو پسند ہے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کی پارٹی میں, وہ ان کو زیادہ آگے کرتے ہیں. جو شخص کو ابھی ایک کیس رجسٹر ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور وہ خرید رہا ہے ووٹ, پیسے دے رہا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین جو جیتے گا اس کو 5-5 ارب روپے دیا جائے گا, وہ شخص کیا بات کرتا ہے, اس کو ہم سیریس بھی نہیں لیتے ہیں. اور فیصل کو چاہیے تھا کہ اوپنلی اس کو کنڈیم کرتا ہے, کہ فیصل بیٹھ کے یہاں پر گالی گلوچ نہیں کرتا ہے کسی لیڈرشپ کے خلاف, یہاں آ کر اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے کہ ہماری لڑائی ہو آپس میں. لیکن ایسا شخص کو اگر آپ سامنے کریں گے, آپ کے ووٹرز بھی جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. تو عمران خان کو سوچنا کہ یہ چاہیے کہ کیسے امیچور انڈر 19 کے کھلاڑی اس نے میدان میں چھوڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, ان کی ہار ان کو نظر آ رہی ہے. پبلک میٹنگ دکھاتے نہیں ہیں, جلسہ نہیں دکھاتے, صرف سپیکر کے شکل پر جو ہے وہ فکس ہوتا ہے کیمرہ, صرف اس کو دکھاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا یہ پبلک کو کبھی نہیں دکھاتے, جبکہ پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل نون کے پبلک کو آپ دکھائیں. اور اگر پھر بھی چھینا گیا الیکشن کو, تو پھر تو ہم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہو یا عمران خان ہو, یہ حرکت سے باز آ جائے. کیونکہ اب آزاد کشمیر میں جہاں بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو صرف 2 پارٹیاں نظر آ رہی ہیں, اور ہمارا مقابلہ ہے بھی مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نون. پی ٹی آئی تو کسی نمبر میں بھی نہیں آتا ہے, پچھلے الیکشن میں صرف 3 سیٹیں اٹھائی تھی. اب کہاں سے ملک احمد خان سے بھی ریئیکشن لے لیں, ملک احمد صاحب سے بھی ریئیکشن لے لیں, بریک قریب آ جانی ہے. ملک صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کا رد عمل. سر آئی اسٹرانگلی کنڈیم جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے, بالکل ان کو
وہ بہت پرسنل ذاتی حملے وہ کر رہے ہیں. بلاول صاحب اور مریم بی بی جو بات چیت کر رہی تھی اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن تھی، بھلے سے نیگیٹو تھی. اور ابھی آج میں آپ کی اجازت سے آج ایک ڈان میں ایک ایڈیٹوریل ہے انفیئر کیمپیننگ کا، اینڈ اٹ از این آئی اوپنر. اگر کشمیر کے کاز کے ساتھ سنسیریٹی ہے تو بشمول مائی لیڈرشپ، بشمول ایوری بڈی جو بھی وہاں پہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں، تو دس شوڈ بی ٹیکن ایز اے بائبل ٹو اٹ، اور اس پہ خیال کریں کہ کشمیر کاز کو کہیں نقصان ہی نہ پہنچ جائے. آپ کی ایک ایک چیز، آپ کا جو بھی کچھ ہے فرام 7 to 11 آلسو، اور وہاں پہ ان کی مانیٹرنگ انڈین میڈیا ضرور کرتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، ان کی رپورٹس بنتی ہوں گی، وہ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کشمیر کے کاز پہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اٹس جسٹ اے سینٹنس، میں وہ ایک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. This is a critical time for Kashmir issue, and Pakistani leadership needs to be cognizant of the fact that confusion, obfuscation and substantiated allegations can have an adverse impact on how the international community perceives our approach to the dispute. A wiser choice of words. اچھا، اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہماری جو تینوں بڑی جماعتیں ہیں اس کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے سنہرا موقع دیا تھا کہ اس الیکشن کیمپین کے دوران اپنے پارٹی کے چارٹر کے طور پر، اپنے پارٹی کے بیانیے کے طور پر کشمیر کے اندر جو بھارت نے مقبوضہ وادی کے اندر مظالم کا بھی اور جو خصوصی حیثیت ختم کی اس کا بھی بار بار تذکرہ کرتے. سیاست میں نعرے بازی چلتی ہے، وہ ساتھ سائیڈ لائن پہ کرتے رہتے، لیکن ایک بڑا بیانیہ وہ رکھتے کہ جو ایک غیر قانونی غاصبانہ قبضہ ہے، غیر قانونی قبضہ ہے آپ کی کشمیر کے اندر، جو بھارتی فوج جو مظالم ڈھا رہی ہے مقبوضہ وادی کے اندر، وہ آواز اٹھاتے رہتے تاکہ وہ سرحد پار اس کی آواز جاتی رہتی. وہ کوئی لیڈر بھی کامیابی سے ابھی تک وہ کام نہیں کر سکا. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کشمیر کے اندر جو اس وقت کیمپین کے دوران تقریریں کی گئی ہیں اس کا تذکرہ کر رہے تھے. گزشتہ روز مریم نواز نے ایک تقریر کے اندر فوج کا جس انداز میں تذکرہ کیا وہ بھی ایک تبدیلی کی لہر نظر آتی ہے. دکھائیے گا دوبارہ سے. مجھے ان بچوں پر جو وردی میں ملبوس تھے پاک فوج کے جوان، مجھے ان پر بہت پیار آیا. میں نے بھی ان کو سلام کیا اور ان کی اکثریت نے سلوٹ کیا. تو مجھے وہ جو ایک انسٹنٹ کنیکشن ہوتا ہے وہ میرا بنا ان کے ساتھ. تو مجھے یہ بھی خیال آیا یہ اپنے گھروں سے دور یہاں پر پہرے دے رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کی نہ لائکی نہ اہلی اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے پاکستان میں، ان کے گھر والے بھی کتنے اس سے افیکٹ ہوئے ہوں گے. مجھے تکلیف ہے اس بات کی. آج ایک آپریشن میں کرم میں بالکل نوجوان ہیں، 2 پاکستان کے بہادر سپاہی، ایک کیپٹن باسط اور ایک 25 سال ان کی عمر ہے اور 22 سال کے حضرت بلال سپاہی ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن یہ بیانیہ فوج کے لیے میرے خیال میں سیاست کے اندر آپ مثبت انداز میں ذکر کر کے نکل جائیں، باقی ان کو اپنا کام پہ رکھیں، آپ اپنے کام پہ رہیں. زیادہ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والی ٹرمز اور دوسری چیزوں میں کہیں قریب نہیں آنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے بھائی، ایک تو یہ کہ بڑے افسوسناک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں، گھر والوں کو صبر دے، دونوں جو شہید ہوئے ہیں ہمارے بچے. نمبر 2 جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم کیونکہ مریم نواز یا نون لیگ کا سیاسی پیدائش ہی ضیاء الحق، جنرل جیلانی، کیپٹن صفدر، یہ سب فوج کے دائرہ کار سے ہوئی. تو آپ جدھر سے نکلتے ہیں، جس نرسری سے پلتے بڑھتے، آپ کچھ بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو وہی نظر آئے گا. جدھر سے آپ سیکھتے ہیں یا جدھر جو بیج آپ کا ڈلتا ہے درخت اسی کے اوپر بنتا ہے. ان کی نرسری وہ تھی. تو یہ کچھ بھی اگر آپ کر لیں، وہ نہیں بھی شامل ہو، وہ ان کا کوئی انوالومنٹ نہ بھی ہو، وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہو، وہ ان کے ٹائم پہ ان کی لائن ٹو کر رہے ہو، جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، یہ گھما پھر آگے کبھی گالی دیں گے کہ کچھ مل جائے گا، کبھی ریٹریو کریں گے، کبھی پیر پڑیں گے، کبھی تجزیے کریں گے کہ جی ہم بہت پیار کرتے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کسی لیے پاکستان کی اب یہ 2 بچے جنہوں نے شہادت دی ہے انہوں نے اپنے لیے دی ہے، انہوں نے ہمارے لیے دی ہے. وہ وہاں جانے دے رہے، خون کے نذرانے پیش کر رہے، اور یہاں ہم مال گھسیٹ کے لوٹ کے انڈیا کو جو ہمارا دشمن ہے اس کو بلاتے، ویزا کے بغیر جندال کو بلاتے، مودی کو بلاتے، ساڑیاں دیتے، اپنی شادی میں بٹھاتے،
اور چلے جاتے ہیں, تو اس ماں باپ کا سینٹیمنٹ سوچے کیا ہے جس کی بیٹے نے شہادت دی ہے, خون دیا ہے اس دشمن کے ساتھ, اور اسی ملک کا وزیر اعظم ان کو اندر بلا لیتا ہے. اس سینٹیمنٹ کس طرف جا رہے, کہاں جا رہے, کیا ہو رہا ہے, یہ خطرناک چیز ہے. گبول صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے بھی بہت دکھ ہوا, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, ہمارے نوجوان جو شہید ہوئے ہیں, اور وہ ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کے ہاتھوں میں, خرم ایجنسی میں. اور ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ امریکن وڈرال کے بعد افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے بہت سیریس ہوگا. ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا ہم بیٹھ کے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری جتنی جماعتیں مل بیٹھ کر اتنا بڑا خطرہ جو ہمارے نیبر پہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچیں, اور اس کے لیے ہم بیٹھ کر پارلیمنٹ کا ایک اسپیشل سیشن, جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلائیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, ابھی فیصل نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا اور سیاسی جواب دیا کہ پیر پڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہمیں فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, اور جو لوگ گھسیٹتے ہیں ان کو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہم آپ کے اس بیانیہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اور پی ڈی ایم سے ہم الگ بھی اس بنیاد پر ہوئے تھے کہ ہمیں بغیر کانفیڈنس میں لے کر آپ لوگ جو اعلانات کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, یا جو تقریریں کرتے ہیں, جو اسٹیج پہ بیٹھ کر اس بیانیہ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس گبول صاحب, ہمارے نوجوانوں نے آج کے لیے یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو, بڑی شہادت اور ہو رہی ہے. پھر سے دوبارہ اس پہ بات. گبول صاحب, ملک احمد خان اور فیصل بوڈا صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.